ایک تو مجھے اپنے سینئرز کی سمجھ نہیں آتی، کام ہم سے کراتے ہیں اور کریڈٹ خود لے جاتے ہیں۔ ابھی نے غصے سے کافی کا مگ ٹیبل پر پٹکا۔ جو نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ ہم جونیئرز ہیں ڈیئر، کام کرنا ہماری نصیب میں ہے اور آرام کرنا سینئرز کے حصے میں ہے، جو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے میں نے اس بار چالاکی کی ہے، رپورٹ جب ڈائریکٹر کے پاس جائے گی تو انہیں پتہ چل جائے گا یہ رپورٹ میں نے بنائی ہے۔ ابھی نے رازداری سے کہا۔ کیا کیا ہے ابھی تم نے؟ جو نے پریشانی سے پوچھا۔ بس تم دیکھ جاؤ کیسے ان سینئرز کا راز فاش ہوتا ہے، ابھی نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس نے رپورٹ کے پیج میں ایک پیج ایڈ کر دیا تھا اور اس میں رپورٹ بنانے والے کی ساری ڈیٹیلز دے دی تھی۔ اب اگر ڈائریکٹر اس فائل کو پڑھتا تو فوراً پہچان جاتا یہ رپورٹ کس نے بنائی ہے۔ اس کے سینئر ہمیشہ یہی کرتے تھے، کام ان جونیئر سے کرواتے تھے اور کریڈٹ خود لے جاتے تھے۔ تو اپنے کیے پر بہت خوش تھی جب بھی ان کے آفس کا انٹرکام رنگ ہوا۔ جو نے اٹھائے تو اس کے رنگ اڑ گئے تھے۔ امیر کو دفتر میں طلب کیا گیا تھا۔ جاؤ آ گئی تمہاری حاضری۔ کیوں کرتی ہو ابھی تم ایسی حرکتیں؟ جو نے تعصب سے کہا اور کام میں مصروف ہو گیا، جبکہ اتنی جلدی بلا وے پر ابھی پر تھوڑا گھبرا گئی تھی، لیکن خود کو سنبھالتی وہ آفس کے دفتر کی طرف بڑھی۔ ابیر ایک خفیہ ایجنسی میں کام کرتی تھی، وہ ایک محنتی آفیسر تھی، لیکن ان کے سینئر ان لوگوں کے کام کا کریڈٹ اب خود لینے لگے تھے۔ بس یہی اختلاف تھے ابیر کا اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے۔ دروازہ نوک کر کے ابیر کمرے میں داخل ہوئی تو 3 آفیسرز بیٹھے تھے۔ تینوں نے اسے دیکھا اور ان کی سرد نگاہوں کے تاثر نے ابیر کا سانس سوکھ دیا تھا۔ یس سر، ابیر نے مخصوص انداز میں انہیں سلیوٹ کیا۔ آپ کی کارکردگی ڈائریکٹر کو بہت پسند آئی ہے، اس لیے آپ کو ایک خاص مشن دیا گیا ہے۔ اس شہر کے سب سے بڑے ڈان کی جاسوسی کرنی ہے آپ کو۔ ڈیٹیل ساری اس فائل میں ہے۔ اگر آپ کا یہ آپریشن کامیاب ہو گیا تو آپ کی پروموشن ہو جائے گی۔ ان میں سے ایک سینئر نے جیسے اسے لالچ دیا، اور ویسے تو خفیہ ایجنسی میں کام کرتی تھی لیکن ان کے لالچ میں آ گئی۔ میں محنت سے کام کروں گی سر، اور آپ لوگوں کو توقعات پر پورا اتروں گی، ابھی نے مسکرا کر کہا اور پھر فائل اٹھاتی اور سیلیوٹ مار کر چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ تینوں اپنی کامیابی پر مسکرائے تھے۔ اس نے جون کو انفارم کر دیا تھا کہ اسے ایک خفیہ ٹارگٹ دیا گیا ہے، اور جون نے اسے فوراً سمجھایا تھا کہ جذبات میں آ کر کوئی الٹی حرکت مت کرے، جسے ابھی نے سر ہلا کر ٹال دیا تھا۔ وہ آج سے ہی کام شروع کرنے والی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی شارپنیس کے ساتھ ساتھ اس فیلڈ میں میچورٹی بھی ضروری ہے۔ ابھی شارپ تو بہت تھی لیکن بعض اوقات جذباتی ہو کر فیصلے کرتی تھی، اور یہ فیصلہ بھی یہی ثابت ہونے والا تھا۔ اس نے اپنے لیے رائڈ بک کروائی اور آفس کی پارکنگ میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر میں ڈرائیور بھی آ گیا۔ وہ آج اس کنسٹرکشن سائٹ کو دیکھنے والی تھی جہاں آخری دفعہ دی گریٹ ولید سکندر کو دیکھا گیا تھا۔ وہ اس شہر کا سب سے بڑا ڈان تھا۔ اس کے پورے ورلڈ میں کانٹیکٹس تھے، وہ جو چاہتا تھا وہ کر لیتا تھا۔ ابھی نے اس ٹوٹی پھوٹی عمارت کو دیکھا اور تعصب سے سانس کھینچا۔ وہ بڑی باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی جب بھی اسے نچلی منزل پر ہلچل محسوس ہوئی۔ ابھی بے فکر تھی کیونکہ اسے بہت اچھا مارشل آرٹس آتا تھا۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہوا تو ابھی نے گھبرا کر جلدی سے پیچھے دیکھا اور سامنے ایک ہینڈسم بندے کو کھڑا دیکھا۔ ابھی کے منہ سے سکھ کا سانس نکلا۔ انٹیلیجنس کے بندے ہو تم بھی؟ ارے انٹیلیجنس والوں کو نہ جانے کیا تکلیف ہے، پہلے کام دیتے ہیں پھر اس کا کام میں حصے دار بنا دیتے ہیں۔ پتہ نہیں انہیں ہماری ایبیلٹیز پر کیوں شک ہے؟ ابھی نے غصے سے کہا۔ وہ نان سٹاپ بولے جا رہی تھی۔ ارے بولو بھی، کب سے میں ہی بول رہی ہوں، ابھی نے جھنجھلا کر پوچھا۔ جو کہہ رہی ہو صحیح کہہ رہی ہو، ولید نے مسکرا کر کہا۔ آؤ پھر ڈھونڈو ثبوت، وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ابھی نے بیزاری سے کہا۔ یہ کھٹی میٹھی سی لڑکی ایک دم انٹرسٹنگ لگی تھی ولید کو۔ کیا کام کرنا ہے مجھے؟ ولید نے اس کے قریب آتے پوچھا۔ مجھے گود میں اٹھا کر جھلانا ہے، ابیر نے سر جھٹک کر کہا، اور ولید کو نہ جانے کیا ہوا، اس نے آگے بڑھ کر ابیر کو گود میں اٹھا لیا۔ ابیر آنکھیں پھاڑے ولید کو دیکھنے لگی۔ یہ ایک دم کیا ہوا تھا؟ اوئے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، منہ توڑ دوں گی، نیچے اتارو فوراً مجھے، ابیر نے اس کی گردن دبوچتے ہوئے کہا جیسے گلا گھونٹ کر جان نکال دے گی، لیکن اس کا نازک سا ہاتھ ولید کی گردن کو مکمل ڈھانپ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ولید دلکشی سے مسکرایا اور ابیر سے نیچے اتارا۔ ابھی تو آپ نے کہا تھا گود میں اٹھانا ہے، ولید نے مسکرا کر کہا۔ او شٹ اپ، انٹیلیجنس کے بندے نہ ہوتے تو شاید اب تک میں تمہیں قتل کر چکی ہوتی۔ ابیر نے غصے سے سر جھٹکا اور آگے بڑھ گئی۔ ولید اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ ابیر نے ادھر ادھر دیکھتے پوچھا۔ ڈیول، ولید نے آہستہ سے کہا۔ اچھا، میرا نام ابیر ہے،
لیکن تم مجھے باس کہو گی اور میں تمہیں سر کہوں گی۔ ابیر نے جیسے ہر چیز فائنل کی۔ اوکے باس۔ ولید اس کی بات پر مخصوص ہوا۔ اوکے پارٹنر، او سوری سر، تم اس طرف جاؤ، میں اس سائٹ پر سرچ کرتی ہوں، ابیر نے کہا اور ایک کمرے کی طرف بڑھی۔ ولید ہنس دیا۔ جو گیم اس وقت اس نے بنی تھی وہ گیم اب آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ ولید وہاں کھڑا کچھ دیر ابیر کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے ایک دو میسج کیے اور اب وہ ہر طرح سے تیار تھا اس گیم کو آگے بڑھانے کے لیے۔ باس، ملا آپ کو کچھ؟ ابیر کو مایوسی سے باہر آتا دیکھ کے ولید نے اسے چھیڑا۔ مذاق مت بناؤ، میرا سر درد کر رہا ہے۔ کیا کمینی چیزیں؟ ولید سکندر، بندہ کوئی ثبوت ہی چھوڑ دیتا ہے، ابھی نے مایوسی سے کہا۔ ولید کو ہنسی آ گئی لیکن اس نے اپنا قہقہ روکا۔ وہ شاید زندگی میں کبھی اتنا نہیں مسکرایا تھا۔ باس، آئے میں آپ کو کافی پلاتا ہوں۔ ولید نے اسے آفر کی اور شاید وہ واقعی تھکی ہوئی تھی، فوراً مان گئی۔ اپنے پیسے میں خود دوں گی، ابھی نے چلتے چلتے جیسے احسان جتایا۔ ولید کا دل اس کی بات پر خوشی سے جھوم رہا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ پہلی ملاقات میں ہی دل کی دنیا کو ہلا گئی تھی۔ وہ اس وقت کیفے میں بیٹھے تھے۔ ولید کی گاڑی بلڈنگ کے نیچے کھڑی تھی لیکن اس نے ابیر کے ساتھ پیدل چلنے کو ترجیح دی تھی۔ یار کیسے ڈھونڈوں میں اس ولید سکندر کو، سوچ سوچ کر سر دکھ رہا ہے میرا، ابھی نے بیزاری سے کہا۔ آپ بہت کیپیبل ہیں باس، مجھے یقین ہے آپ ولید کو ڈھونڈ لیں گی، ولید نے اس کے آگے کافی کرتے کہا۔ ہاں ڈھونڈ تو میں لوں گی اسے، بس اب دفتر سے ایک ہفتے کا ٹائم ملا ہے مجھے، اس میں اس فائل کو کمپلیکیٹ کرنا ہے۔ تمہیں کتنا ٹائم دیا ہے ڈپارٹمنٹ نے؟ ابیر نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ آپ کے جتنا ہی ٹائم ملا ہے باس، ولید نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ میں بیٹھی تھی، گلے میں ریڈ مفلر لپیٹے، بالوں کو رف سے جوڑے میں ملبوس لپٹے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ سوچ کی دو لکیریں اس کے ماتھے پر واضح تھیں۔ وہ شدید اضطراب کا شکار تھی۔ گاڑی ہے تمہارے پاس؟ ابیر نے موبائل پر کچھ سرچ کرتے ہوئے کہا جبکہ ولید بیٹھا صرف ابیر کو ہی دیکھ رہا تھا۔ جی آپ کو چاہیے؟ ولید چاہ کر بھی اپنی اصلی روپ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کے سامنے وہ ڈیول ہی تھا۔ نام عجیب ہے تمہارا، ڈیول، ابیر نے منہ بنا کر کہا۔ ماں باپ نے اور دنیا نے کرتوتوں کی وجہ سے ڈیول ہی رکھا ہے، ولید نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ ارے گاڑی کا تو بتاؤ، ابیر صرف اپنی بات کہتی تھی، دوسرے کی سننا شاید اس کی عادت نہ تھی۔ ہاں کون سی چاہیے؟ ولید نے پوچھا۔ واہ سیٹھ صاحب، کون کون سی گاڑی کے ماڈل ہیں اس جونیئر ایجنٹ کے پاس؟ ابھی نے طنز کیا۔ بس ایک ہی ٹوٹی پھوٹی سی گاڑی ہے۔ بس چھوٹی سی؟ ولید نے جلدی سے بات سنبھالی ورنہ لمبی لمبی مرسڈیز اس کی آنکھوں میں آئی تھی۔ اس نے ٹیبل کے نیچے ہاتھ کر کے فوراً ایک میسج ٹائپ کیا اور کسی بھی ماڈل کی سب سے چھوٹی گاڑی لانے کا کہا۔ کل لے آنا، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ میں کرائے پر خرچ کروں۔ ہاں پیٹرول ڈلوا دوں گی تمہاری گاڑی میں، اور اپنا نمبر دے دو، کل اسی کیفے میں ملتے ہیں، پھر اس ولید سکندر نامی بلا سے نمٹتے ہیں۔ ولید نے اس کو دیکھا۔ ابیر کا بس نہیں چل رہا تھا ولید کو کچا چبایا جائے۔ اوکے باس، ولید نے جلدی سے کہا اور ابیر اپنی کافی کے پیسے ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی ساری انفارمیشن چاہیے مائیکل، 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس، ولید نے کرسی پر ریلیکس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوکے باس، مائیکل نے جلدی سے کہا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے ولید نے سگار کا ایک گہرا کش لیا۔ مزہ آئے گا تمہارے ساتھ ابھی، تم منفرد ہو، ولید نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا۔ جلدی تم میری زندگی میں داخل ہوگی، تم میرے نام کی فائلیں تو پڑھنے نہیں آئی تو تم مجھے پڑھنے آئی ہو جانے من، ولید بڑبڑایا اور سگار کے دھوئیں میں چہکتی ابیر نظر آئی۔ ولید بے اختیار آگے بڑھا اور ہلکا سا ہاتھ دھوئیں پر کیا اور سب کچھ تحلیل ہو گیا۔ بے چینیاں مت بڑھاؤ ابیر، تم پچھتاؤ گی، ولید نے جیسے خود کو سمجھایا تھا۔ اور پھر 1 گھنٹے بعد مائیکل ولید کے سامنے تھا۔ سر، اس فائل میں میڈم کی ساری ڈیٹیلز ہیں، مائیکل نے کہا اور اس کے ہاتھ کے اشارے پہ واپس باہر نکل گیا تھا۔ ولید نے فائل اپنے سامنے کھولی جیسے ابیر کی زندگی کے ہر راز سے پردہ اٹھا رہا ہو۔ ابیر کارل، 2 بہنیں، ماں باپ ساتھ رہتی ہیں، چھوٹی بہن ڈاکٹر بن رہی ہے اور باپ بھی ڈاکٹر ہے جبکہ ماں ایک ہاؤس وائف ہے۔ ابیر 26 سال کی ہے اور کینیڈا کے حساس ارادے میں کام کرتی تھی۔ کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے کیونکہ ابیر کا فی الحال سارا فوکس اپنی نوکری پر ہے۔ باقی اس کی دوستوں کی ڈیٹیلز تھیں جسے ولید نے ایک نظر دیکھ کر فائل بند کر دی۔ بایو ڈیٹا پڑھ کر نہ جانے کیوں
ولید کے چہرے پر بڑی دلکش مسکراہٹ ابھری تھی۔ کل ملتے ہیں مائی لو، اور کل ہماری زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوگا، ولید نے کہا اور مائیکل پر میسج کیا۔ ہر چیز وہ آج رات ہی ارینج کرنا چاہتا تھا، گاڑی، کم قیمت والے کپڑے اور کچھ ثبوت دے کر وہ عبیر کے آگے اپنے نمبر بنانا چاہتا تھا۔ اب بس کل صبح کا انتظار تھا۔ باس، ولید نے مدھم سے لہجے میں کہا۔ عبیر نے سر کے اشارے سے اسے سامنے بیٹھنے کا کہا اور وہ کسی تمیزدار بچے کی طرح عبیر کے سامنے بیٹھ گیا۔ گاڑی لائے ہو؟ عبیر نے مصروف سے انداز سے پوچھا۔ ولید کی نظریں عبیر کے سامنے رکھے کافی کے کپ پر گئی، جس کے کنار پر عبیر کے لپسٹک کے مارک واضح تھے۔ آج وہ بلیک پینٹ کوٹ میں تھی، موسم بھی سرد تھا اور عبیر نے میرون مفلر اپنے گلے میں اسٹائل سے باندھا ہوا تھا۔ جی باس، لایا ہوں، میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے، ولید نے بے بسی سے اس کا کافی کا کپ دیکھتے ہوئے کہا۔ ولید کا دل کر رہا تھا اسی جگہ سے کافی کا سپ لے لے، لیکن فی الحال وہ یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ کیا اچھی خبر ہے؟ دکھاؤ، کوئی ڈھنگ کی بات کرنا، ویسے بھی اکثر جونیئرز کے پاس دماغ کی کمی ہوتی ہے۔ عبیر نے جیسے ہی اس پر طنز کیا، ولید اس کے ان نخروں پر حیران تھا۔ کیا چیز تھی یہ لڑکی؟ باس، میں نے ولید سکندر کے گھر کا پتہ لگا لیا ہے، ولید نے ہلکی آواز میں کہا، لیکن عبیر کی ساری توجہ وہ اپنی جانب کر چکا تھا۔ کیسے؟ کہاں سے؟ ارے تم اس کے گھر تک کیسے پہنچے؟ عبیر نے چیخ کر کہا اور پھر خود ہی شرمندہ ہو کر آہستہ آواز سے بولی، یار تم تو بڑی کام کی چیز ہو، ویسے کیسے ایک ہی رات میں اتنا بڑا کام کر لیا تم نے؟ عبیر نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ وہ خوش تھی، یا شاید بہت خوش۔ بس میم، ڈھونڈ لیا، ولید نے جیسے ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ باس، کہو نا، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، عبیر نے مسکرا کر کہا۔ وہ شاید اپنے دل میں کچھ بھی چھپا نہیں سکتی تھی۔ سوری باس، ولید نے جلدی سے کہا۔ اب تک عبیر کا ہاتھ ولید کے ہاتھ پر تھا۔ وہ ایک کام تھا تم سے، عبیر نے تھوڑا ہچکچا کر کہا۔ مجھے بھی تھوڑی ڈیٹیلز بتا دو، ابھی 11 بجے تک سر کی کال آئے گی تو انہیں کچھ نہ کچھ تو انفارمیشن دینی پڑے گی نا، اور میرے پاس تو ابھی تک ایک قطرہ بھی انفارمیشن کا نہیں ہے۔ دیکھو تم یہاں میرے ساتھ کوآپریٹ کر لو، میں آگے تمہارے ساتھ کوآپریٹ کر لوں گی، عبیر نے جلدی سے آنکھیں گھما کر کہا۔ مجھے کیا فائدہ ہوگا اس سب کا؟ ڈیول نے پراسرار مسکراہٹ سے پوچھا۔ جو کہو گے وہ دوں گی، بس اس وقت میرا ساتھ دے دو، ورنہ میں تو گئی، عبیر نے جیسے اپنا دکھ بیان کیا۔ سوچ لو، کافی بڑی کمٹمنٹ ہے یہ باس، ولید نے جیسے اسے وارننگ دی۔ ارے کیا ہی مانگ لیں گے، بس جان نہیں دوں گی آپ کے لیے، ہاں باقی جو کہو گے وہ کھلاؤں گی، عبیر نے اسے لالچ دیا۔ وہ بھی دفتر جیسی بلا سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، اور سب کچھ پلان کے مطابق ہوتا تھا۔ ولید کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اوکے، وعدہ کریں جو مانگوں گا دیں گی، لیکن میں ابھی فی الحال آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، یہ آدھا ادھار وقت آنے پر لوں گا آپ سے، ولید نے نرمی سے کہا اور فائل اس کی طرف بڑھا دی، جسے اس نے جلدی سے تھام لیا اور پڑھنے لگی، لیکن جیسے جیسے وہ فائل پڑھ رہی تھی اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ واؤ، یہ تو بہت شاندار انفارمیشن ہے، لیکن اس کا گھر تو جنگل میں ہے اور مجھے جنگلی جانوروں سے بہت ڈر لگتا ہے، اب کیا کریں گے ہم؟ عبیر نے مایوسی سے کہا۔ میں ہوں نا آپ کے پاس باس، مل کر چلیں گے، پھر ڈر کیسا؟ ولید نے عبیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا تو جیسے وہ ہوش میں آئی اور اپنا ہاتھ فوراً کھینچ لیا۔ زیادہ فری مت ہو سمجھے، باس کے ساتھ ایسی بے تکلفی اچھی نہیں ہوتی، عبیر نے جیسے کسی بھوڑی کی طرح اسے سمجھایا، اور وہ ہنس بھی نہ سکا کیونکہ ہنسے کا مقصد اسے مزید غصہ دلانا تھا۔ پھر کب چلنا ہے باس؟ ولید نے کافی کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ کل نکلتے ہیں، آج ڈپارٹمنٹ میں انفارم کر دیں، پھر چلتے ہیں، پتہ نہیں وہ لوگ ہمیں اجازت دیں گے بھی یا نہیں، عبیر نے فائل الٹے پلٹتے کہا۔ ولید اس کی بات پر فوراً ہوشیار ہوا۔ باس، ایک بات کہوں، آپ ابھی ڈپارٹمنٹ میں یہ بات مت بتائیں، وہ پھر سے کریڈٹ لے جائیں گے خود وہاں پہنچ کر۔ ایسا کرتے ہیں، ہم خود ساری انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، پھر آخر میں فائل سیدھا ڈائریکٹر کو دے دیں گے۔ ولید نے جو پتا پھینکا تھا وہ عبیر کی دکھتی رگ تھی، اور وہ صحیح ضرب لگا گیا تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ماما اور بابا کو تو بتانا ہے نا، ایسے کیسے منہ اٹھا کر چلی جاؤں، عبیر نے کہا اور ساتھ ساتھ اپنی چیزیں سمیٹی۔ کل یہی ملیں گے، تم اپنی تیاری کے ساتھ آنا، پھر کل ہی اپنا سفر شروع کرتے ہیں، عبیر نے کہا اور باہر نکل گئی۔ اس کے لیے سب کچھ عام بات تھی، کیا ولید کی موجودگی عبیر پر اثر انداز نہیں ہوتی تھی؟ آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، ہر لڑکی اس پر فدا تھی، وہ تھا ہی اتنا ہینڈسم، لیکن عبیر کا معاملہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ وہ بے دلی سے اٹھا، لیکن اٹھتے اٹھتے اس کی نظر سامنے خالی کافی کے کپ پر پڑی۔
جس پر اب بھی ابیر کے براؤن لپسٹک کے مارک تھے۔ اس نے مسکرا کر کپ تھام لیا۔ سوری سر، یہ اب ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ ویٹر جو ابھی ادھر آیا تھا، اس نے جلدی سے کہا۔ ولید نے ایک سرد نظر اس پر ڈالی اور کپ تھامے باہر کی طرف چل گیا، کیونکہ مائیکل وہاں پہنچ گیا تھا اور اب ویٹر کو وہ اپنے انداز میں سمجھا چکا تھا۔ آج ایک نئے سفر کا آغاز کیا تھا ابیر اور ولید نے۔ ابیر تو بہت ایکسائٹڈ تھی، جبکہ ولید بہت بے چین۔ اس کی بے چینی کی وجہ یہ چھوٹی سی گاڑی تھی جس میں وہ پورا بھی نہیں آ رہا تھا۔ سر گاڑی کی چھت سے ٹکرا رہا تھا اور پاؤں بھی وہی پوزیشن میں رکھے بیٹھا تھا۔ ولید کا قد لمبا تھا، جبکہ ابیر نارمل قد کی تھی، اس لیے وہ چھوٹی سی گاڑی میں سکون سے بیٹھی تھی۔ گاڑی اچھی ہے تمہاری، ابیر نے عام سے لہجے میں کہا۔ کہاں اچھی ہے، زہر لگ رہی ہے مجھے تو، ولید نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ بہت ناشکرے ہو بھائی تم تو، ابیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں ناشکری کی کیا ہے، پورا بھی نہیں آ رہا اس میں، ولید نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ ہائے، اس کی لمبی لمبی بڑی بڑی گاڑیوں کی کلیکشن۔ ویسے ولید تم بہت بڑے ہو، مطلب لمبے ہو نہیں، مطلب موٹے نہیں ہو، بس لارج ہو۔ ابیر اپنی بات کو سنبھالنے کی کتنی کوشش کر رہی تھی، بات اتنی ہی بگڑ رہی تھی۔ میں لارج نہیں ہوں، تم اور یہ گاڑی چھوٹی ہو۔ ولید نے فوراً حساب برابر کیا۔ اوئے، چھوٹی سے کسے کہا، اور یہ تم کیا ہوتا ہے، باس ہوں میں تمہاری، ابیر نے بے ساختہ اس کے بازو پر چپت لگائی ہوئے کہا۔ ولید نے محسوس کیا تھا وہ اپنی عزت کے معاملے میں بالکل کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ ہاں، جب ابیر نے کسی کو عزت دینی ہوتی تھی تو وہ مذاق میں بہت کچھ کہہ دیتی تھی۔ یس باس، ولید نے برا سا منہ بنا کر کہا اور ابیر اس کے انداز پر ہنس پڑی۔ کیسے رہتا ہوگا وہ اس جنگل میں، کتنا گھنا جنگل ہے، اف، رات ہو کتنا خوف آتا ہوگا نا، میں تو کبھی نہ رہوں ایسی جگہ پر، ابیر نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا۔ برائی کیا ہے، کتنی تو خاموش جگہ ہے، پرسکون، قدرت کے حسن سے مالا مال، دنیا کی نفرتوں سے بہت دور، ولید نے کھوئے لہجے میں کہا۔ بھائی مجھے تو شور پسند ہے، زندگی کا احساس تو ہو، یہ کیا اکیلا رہے انسان، جب تک آپ کے ارد گرد لوگ نہیں ہوں گے تب تک زندگی جینے کا مزہ کیسے آئے گا، ابیر نے عام سے لہجے میں کہا۔ وہ اپنے موبائل پر کچھ سرچ کر رہی تھی۔ ارے یہ کیا، یہاں تو سگنل ہی نہیں آ رہے۔ وہ دونوں اس وقت جنگل کا ایک انتہائی حصہ پار کر چکے تھے۔ جنگل میں سگنل کہاں ہوتے ہیں باس، ولید نے جیسے اس کی کم عقلی پر چوٹ کی۔ کیا بکواس ہے، اتنا امیر آدمی جنگل میں سگنل ٹاور نہ لگوا سکا، لعنت ہو ایسی دولت پر، ابیر نے غصے سے موبائل بیگ پہ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا حکم سراخوں پر میڈم، اب تو موبائل سگنل ٹاور جنگل میں لگ کر ہی رہے گا، ولید بڑبڑایا اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ وہ شام سے پہلے گھر پہنچنا چاہتا تھا، کیونکہ یہاں شام سے ہی جنگلی جانور نظر آنا شروع ہو جاتے تھے۔ ولید کو تو عادت تھی ایسے ماحول کی، لیکن شاید ابیر یہ سب برداشت نہ کر سکے۔ اوئے گاڑی روکو جلدی سے، ابیر نے ولید کے بازو پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ ولید نے جلدی سے گاڑی روکی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا اچانک ابیر کو۔ وہ دیکھو کتنا پیارا ہرن ہے، ڈیول، ابیر نے مسکرا کر سامنے اشارہ کیا اور ولید نے سامنے دیکھا اور پھر ابیر کو، جس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ بے ساختہ مسکراہٹ نے ولید کے لبوں کو چھو لیا۔ آؤ ہرن سے مل کر آتے ہیں، ولید نے سرگوشی کی۔ نہیں نہیں، وہ ہمیں مار دے گا، ابیر نے ہرن کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ولید سرگوشی پر ابیر نے حیرت سے اسے دیکھا اور نہ جانے کیا تاثر تھا ولید کی آنکھوں میں کہ ابیر کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور پھر وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں ولید کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ولید اس کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ ہرن کی طرف بڑھا، جو ان کی موجودگی محسوس کر کے وہاں سے بھاگ گیا اور ایک افسوس ٹوٹا۔ ولید ابیر کا ہاتھ تھامے جنگل کے بیچ کھڑا تھا۔ تمہاری وجہ سے وہ بیچارہ بھاگ گیا، ابیر نے اس کے ہاتھ سے ہاتھ چھڑواتے کہا۔ باس اگر آپ کہیں تو اس کا شکار کر کے گاڑی میں رکھ دوں، ولید نے آفر کا۔ پھر کی، ہرگز نہیں، تم کسی بے جان کو بالکل نہیں مارو گے، میں تمہاری جان لے لوں گی، ابیر نے آنکھیں بڑی کیے اسے دھمکایا اور ولید نے دونوں ہاتھ اٹھا کر سرنڈر کر دیا۔ چلو اب کبھی ہم کسی جانور کی خوراک کا سامان بن جائیں۔ ابیر نے اس کا ہاتھ تھاما اور گاڑی کی طرف بڑھی، کیونکہ یہ لڑکی ہر قسم کی بے تکلفی کرتی تھی اور پھر ولید کے بے تکلفی برداشت نہیں کرتی تھی۔ سفر ایک بار پھر سے شروع ہوا اور ابیر اب اونگنے لگی تھی۔ باس پلیز ایسا مت کریں، میری بھی آنکھ لگ جائے گی اگر آپ سوئیں اور پھر ہمیں ولید سکندر کے لوگ پکڑ نہ لیں، جنگلی جانور ضرور پکڑ لیں گے۔
ولید نے اس کا بازو پکڑ کر ابیر کو جھنجھوڑا اور وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نا سکون سے گاڑی چلاؤ بھائی، میں تھک گئی ہوں، جب وہاں پہنچے تو اٹھا دینا، اگر میں سوئی نہیں تو کیسے اس کرمنل کا مقابلہ کر سکوں گی؟ ابیر نے دلیل دی۔ تو کیا آپ ولید سکندر سے ملنے جائیں گی؟ ولید نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ پاگل نہیں ہوں میں، بس گھر میں کود کر کچھ انفارمیشن حاصل کریں گے پھر واپسی۔ ابیر نے جیسے پلان ترتیب دیا اور پھر بلا آخر جنگل کے درمیان پہنچ گئے جہاں شان سے ولید سکندر کے مینشن کے اونچے اونچے ستون دکھائی دے رہے تھے۔ گاڑی یہیں روک لو، ابیر نے آہستہ آواز میں کہا اور ولید نے گاڑی روک کر اسے دیکھا۔ وہ اس بیوقوف لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو سمجھ رہی تھی کہ اس نے ولید سکندر تک رسائی حاصل کر لی۔ وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اگر ولید سکندر اجازت نہ دیتا تو ابیر کبھی جنگل میں انٹر ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ابیر اور ولید آہستہ سے گاڑی سے نکلے۔ تم اس سائڈ سے جاؤ، میں اس سائڈ سے جاتی ہوں، 1 گھنٹے بعد یہیں ملیں گے، ابیر نے کہا اور چہرے پر ماسک کر کے وہ آگے بڑھی۔ اس وقت وہ بالکل بلیک ڈریس میں حسین لگ رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد ولید قدم قدم اٹھاتا مینشن کے اندر چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر محترمہ ابیر سے ملنا چاہتا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا تھا ابیر کو خوار ہوتے ہوتے، لیکن وہ اب تک گھر کی دیوار نہیں ٹاپ سکی تھی۔ غصے سے اس نے ایک پتھر کو لات ماری جبھی اپنے پیچھے ایک کتے کی بھونکنے کی آواز پر ابیر نے ڈر کر پیچھے دیکھا اور اس سے جان ہی نکل گئی۔ ایک بل ڈاگ اس پر جھپٹنے کے لیے تیار تھا۔ ابیر کی چیخ جنگل میں گونجی اور وہ اندھا دھند مینشن کے دروازے کی طرف بھاگی۔ سامنے کھڑے گارڈز نے اسے پکڑ لیا۔ ابیر کو لگا تھا آج اس دنیا میں اس کا آخری دن ہے۔ اس نے خوف سے سانس لیا اور گارڈز کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اور پھر ابیر کی زندگی میں وہ دن آیا جس کی اسے توقع بھی نہیں تھی۔ گارڈ جب اسے ولید سکندر کے آفس میں لے کر داخل ہوا تو ابیر کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ ولید اسے دیکھ کر مسکرائے۔ اس وقت وہ یونیورتھ کے مہنگے پینٹ کوٹ میں ہیرو لگ رہا تھا۔ جیل سے بال بالکل سیٹ تھے، عام سے ڈیول سے بالکل مختلف۔ وہ بادشاہ بنا اپنے امپائر پہ بیٹھا سگار کے کش لے رہا تھا۔ ولید نے ہاتھ کے اشارے سے گارڈز کو جانے کے لیے کہا اور کمرے کی بڑھتی خاموشی کو ولید نے توڑا۔ آئیں باس، بیٹھیں، بتائیں کیا لیں گی، چائے یا کافی؟ ولید کی بات پر ابیر نے ششدر ہو کر سر اٹھایا اور سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر ابیر کا سانس رک گیا۔ تم ولید سکندر؟ ابیر نے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ یس باس، میں ولید سکندر۔ ویسے کافی بیوقوف ہیں انٹیلیجنس والے، ولید نے مسکرا کر کہا اور ابیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے تمہیں اپنا دوست مانا تھا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ ابیر نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ لیے۔ اس کی ایسے ری ایکشن پر ولید حیرت زدہ ہو گیا۔ اسے تو لگ رہا تھا یہ انٹیلیجنس کی لڑکی ہے، ڈٹ جائے گی لیکن ہار نہیں مانے گی۔ تم نے دوست کی جان میں پھنسا کر مارا ہے مجھے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، ابیر نے روتے ہوئے کہا اور ولید بے ساختہ اٹھ کر اس کے پاس گیا۔ ابیر، سنو، ولید نے اس کے ہاتھ تھام کر اس کا چہرہ دیکھا جو سرخ ہو رہا تھا۔ تمہارے ساتھ زیادتی میں نے نہیں، تمہارے اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے کی ہے۔ وہ مجھ سے پیسہ لیتے ہیں تاکہ مجھ پر ہاتھ نہ ڈالیں، اور ان کی اوقات ہی کیا ہے، چند ڈالرز میں بک جانے والے۔ مجھے میرے خاص آدمی نے اطلاع دی کہ ڈپارٹمنٹ میں سے غداری کر رہا ہے، ایک لڑکی کو میری انفارمیشن کے لیے میرے پیچھے لگایا ہے۔ میں اس بلڈنگ میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ کس میں اتنی جرت ہے، اور پتہ ہے میری خاص آدمی کو تمہارے بارے میں ساری انفارمیشن دینے والا بھی تمہارا سینئر تھا۔ سب پیسے کے پجاری ہیں، کچھ ڈالرز اور ساری ایمانداری ختم۔ اس لیے تو واضح ہے میں نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، نہ کوئی نقصان پہنچایا، بلکہ پہلی نظر میں تم مجھے اچھی لگی اور میں نے تم سے وفاداری کی اور تمہیں سیدھا اپنے یعنی ولید مینشن کے گھر کا بتا دیا۔ ولید نے آخری بات مسکرا کر کی۔ شٹ اپ، جھوٹ بول رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، بھلا میرے ڈپارٹمنٹ والے ایسا کیوں کریں گے؟ ابیر نے سسکتے ہوئے کہا۔ ایسا ہی ہے ابیر، کہو تو ثبوت پیش کر دیتا ہوں۔ اور پھر اس کے بٹن دبانے پر مائیکل سر جھکاتا آیا اور LED پر ایک فوٹیج چلنے لگی، اور اس فوٹیج کا ہر منظر ولید کی کہی بات کی سچ ثابت کر رہا تھا۔ ابیر زمین پر بیٹھتی چلی گئی اور رونے لگی۔ مجھے واپس جانا ہے، ابیر نے سسکتے ہوئے کہا۔ اب یہ ممکن نہیں۔ ولید کی بات پر ابیر نے خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مار دو گے مجھے؟ ابیر نے ڈر کر پوچھا۔ آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھی۔ میں ایسا چاہ کر بھی نہیں کر سکتا، تم تو دل کی ساتھی ہو، بھلا تمہیں کیسے مار سکتا ہوں ابیر؟ ولید نے اس کے سامنے بیٹھ کر کہا اور اس کے چہرے پر سے بال ہٹائے۔ پھر کیا چاہتے ہو؟ ابیر نے پوچھا۔
تمہارا ساتھ، تمہارا عمر کا۔ امیر نے اس کی بات پر حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ ممکن نہیں، امیر منمنائی۔ ایسا ہی ہوگا، سوچ لو، تمہارے پاس چند گھنٹے ہیں۔ امیر نے بیچ میں ہی اٹکی بات کو روک دیا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، تم مجھے واپس گھر چھوڑ دو پلیز، تمہیں ہماری دوستی کا واسطہ جو میں نے خود ہی تم سے کر لی تھی۔ امیر نے آخر میں چہرہ ہاتھوں پہ چھپایا اور رونے لگی۔ سوچ لو امیر، مجھے مجبور مت کرو، میں کچھ غلط تمہارے ساتھ کرنا نہیں چاہتا، ورنہ میرے آدمی اس وقت بھی تمہارے گھر کے باہر موجود ہے۔ میرا ایک اشارہ تمہارا گھر اور گھر والے ختم کر دے گا۔ ولید کی دھمکی پر امیر نے خوف سے اسے دیکھا اور پھر بے ساختہ اس کے ہاتھ تھام گئی۔ پلیز ایسا کچھ مت کرنا، وہ بے قصور ہے، امیر نے روتے ہوئے کہا۔ میں بھی بے قصور ہوں، تم سے محبت کر بیٹھا ہوں، اگر تم نے میری محبت قبول نہ کی تو میں کچھ بھی باقی نہیں رہنے دوں گا، ولید نے غصے سے کہا اور امیر نے ڈر کر 2 قدم پیچھے لیے۔ وہ بیٹھے بیٹھے ہی کھسٹ رہی تھی۔ کیا چاہتے ہو؟ امیر نے پوچھا۔ شادی، کل صبح، پوری دھوم دھام کے ساتھ، ولید نے مسکرا کر کہا۔ ایک لمحہ لگا تھا اور اس کا سارا غصہ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، امیر نے تلخی سے کہا۔ اوکے ٹھیک ہے، مرضی ہے تمہاری۔ ولید نے فون نکال کر ایک کال کی۔ ہاں، ڈاکٹر نیہا کو کڈنیپ کر لو۔ ولید کے منہ سے اپنی بہن کا نام سن کر امیر کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور ولید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اوکے، میں کروں گی تم سے شادی، پلیز میری بہن کو چھوڑ دو۔ امیر نے سسکتے ہوئے اقرار کیا تو ولید کے مردہ وجود میں جان آئی۔ اوکے ڈارلنگ، آؤ میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھاتا ہوں، تم کھانا کھا کر سو جاؤ تاکہ فریش رہو۔ ولید نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما، پھر اسے کھڑا کیا اور کمرے کی طرف چل دیا۔ امیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جان لے لے۔ کیا بیوقوفی کی تھی اس نے، کیسے کسی اجنبی پر بھروسہ کر لیا تھا، اب غلطی کی تھی تو بھگتنی بھی پڑ رہی تھی۔ ولید اس کے ایک شاندار کمرے میں لے گیا جہاں ٹیبل پر پہلے ہی کھانا لگا ہوا تھا۔ کون کہہ سکتا تھا یہ عالیشان محل جنگل کے بیچ بنا ہوا ہے۔ جلدی سے فریش ہو کر آؤ، پھر ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ولید نے اسے واش روم کے دروازے پر چھوڑا اور خود صوفے پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ امیر جیسے ہی واش روم میں داخل ہوئی، اس نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ سامنے ایک کھڑکی تھی۔ امیر جلدی سے اس کھڑکی کی طرف بڑھی۔ چند کوششوں کے بعد وہ اس کھڑکی میں سے باہر جھانک رہی تھی۔ دور دور تک جنگل تھا اور اب تو رات ہو رہی تھی۔ جانوروں کی خوفناک آوازوں نے اس کی جان لرزا دی تھی۔ اس سے پہلے وہ کھڑکی سے واپس نیچے اترتی کوئی واش روم کا دروازہ کھول کر اندر آیا تھا اور وہ ولید تھا، سینے پر بازو لپیٹے کھڑکی سے لٹکی امیر کو دیکھ رہا تھا۔ تمہارے اندر کا ایجنٹ بھی کبھی نہیں مرے گا، وہ ہر دفعہ تم سے کچھ غلط ضرور کروائے گا۔ اب بتا دو مجھے، تم خود اترو گی یا سہارا چاہیے؟ ولید نے طنز کیا۔ خود اتر سکتی ہوں میں، امیر نے غصے سے کہا اور چھلانگ لگائی۔ فرش ماربل کا تھا اور چکنا ہونے کی وجہ سے امیر کا پاؤں مڑا اور اس کے پاؤں میں موچ آ گئی۔ کیا کرتی ہو یار، مدد نہیں مانگ سکتی تھی مجھ سے؟ ولید اس کی درد بھری چیخ پر پریشان ہو کر اس کی طرف بڑھا تھا اور توجہ سے اس کا پاؤں دیکھنے لگا جو آہستہ آہستہ نیلا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اٹھو، اب فریش کرنے بھیجا تھا اور میلی ہو گئی ہو، ولید نے ناراضگی سے کہا۔ مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا، شاید پاؤں میں موچ آ گئی ہے، امیر نے سسکتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے، اب تو مانگنے کا رسک نہیں لوگی اور سکون سے میری کل شادی ہو جائے گی۔ امیر اسے واش بیسن پر لایا، اس کے ہاتھ دھلوائے، پھر سہارا دے کر منہ دھلوایا اور اسے تھامے باہر آ گیا۔ امیر اسی اثنا میں مکمل بھیگ گئی تھی۔ تم انتہائی فضول انسان ہو، امیر نے غصے سے کہا اور جیسے نظر ولید پر پڑی یکدم اس نے زبان دانتوں تلے دبائی۔ وہ ایک کرمنل سے بات کر رہی تھی، کرمنل بھی وہ جس کا اس شہر میں راج تھا۔ آپ وہ واحد شخص ہیں جو مجھے کچھ بھی کہہ سکتا ہے باس، ولید نے شرارت سے کہا۔ پلیز مجھے سردی لگ رہی ہے، باہر گاڑی میں سے کپڑے لا دو، امیر نے بے بسی سے کہا۔ ولید آگے بڑھا اور الماری سے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر لایا۔ میرے کپڑے تمہیں بہت کھلے ہوئے ہوں گے لیکن گزارا کر لو کیونکہ ابھی کوئی اور آپشن نہیں ہے، پھر میں تمہاری پٹی کر دیتا ہوں تاکہ کل چلنے پھرنے کے قابل ہو، ولید نے مسرور سے انداز میں کہا اور کمرے سے چلا گیا۔ امیر نے کپڑے چینج کیے اور بمشکل چلتی ہوئی صوفے پر بیٹھ گئی۔ یا خدا، میں کیسے نکلوں گی یہاں سے؟ امیر نے سر ہاتھوں میں تھاما اور اپنا موبائل ڈھونڈا جس میں سگنل نام کو نہ تھے۔ ابھی وہ کچھ سوچتی کہ ولید واپس آ گیا، ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا۔ واہ، تم تو میرے کپڑوں میں واقعی ہی باس لگ رہی ہو، ولید نے ہنس کر کہا۔ طنز کر رہے ہیں، میری لا علمی کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سب کا، کیونکہ محبت تو میں آپ سے کرتی نہیں، پھر فائدہ ایسی شادی کا؟ امیر نے جل کر کہا اور ولید کے چہرے کی مسکراہٹ چمٹی۔ محبت بھی ہو جائے گی، فی الحال میری محبت ہم دونوں کے لیے کافی ہے، ولید نے خود کو سنبھالتے کہا اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔
ابیر کے پاؤں کی پٹی کرنے لگا۔ ابیر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتی رہی۔ بھلا یہ بھی ممکن تھا شہر کے ڈان اس کے قدموں بیٹھا اس کے پاؤں کی پٹی کر رہا تھا۔ میں خود کر لوں گی۔ ابیر نے پاؤں کھینچتا، یہ پاؤں میری امانت ہے ابیر تمہارے پاس، پلیز میری چیزوں کو تکلیف مت دو، ولید نے کہا اور پٹی کرنے لگا۔ اس کے بعد ابیر ایک لفظ نہ بولی۔ وہ خاموشی سے ولید کی ساری کارروائی دیکھتی رہی۔ آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ ولید ہاتھ دھو کر آیا تو اینجل کے پاس بیٹھتے کہا، مجھے بھوک نہیں۔ ابیر کی بات پر ولید نے بیچ میں ہی روک دی۔ منہ کھولو۔ ولید نے لقمہ اس کی طرف کیا اور مجبوراً ابیر کو کھانا کھانا پڑا۔ کیسے یہ شخص دھوس جما کر سب کام کروا رہا تھا؟ ابیر سوچ کر بالکل خاموش ہو گئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ابیر برائڈل گاؤن میں حسین لگ رہی تھی اور ولید کسی ہیرو کی طرح ہر چیز پر چھایا ہوا تھا۔ ابیر نے بیزار نظروں سے سب کو دیکھا اور پھر ولید سے بولی، مجھے گھر واپس کب بھیجیں گے؟ میں چاہتی ہوں اب میں واپس چلی جاؤں۔ جو آپ چاہتے ہیں وہ تو ہو گیا۔ ابیر نے تلخی سے کہا، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ آج شادی ہوئی ہے میری اور آج تو میں بھیج دوں؟ ولید نے ہنس کر کہا، شادی ہو گئی نا، بس کافی ہے۔ ابیر نے غصے سے کہا، باس پلیز تنگ مت کرو، لے جاؤں گا تمہارے گھر میں خود، بٹ ابھی میرا موڈ خراب مت کرو۔ ولید نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا اور اس کے ہاتھ کی پشت پر محبت بھرا بوسہ دیا۔ آج وہ بہت زیادہ مسکرا رہا تھا۔ میں تھک گئی ہوں، ابیر نے بے بسی سے کہا۔ اس کے پاؤں میں اب درد ہو رہا تھا۔ اوہ ہاں، تمہارے پاؤں میں چوٹ ہے، ولید نے کہا اور ابیر کو گود میں اٹھا لیا۔ اس کی اس حرکت پر محفل میں ہنسی کے فوارے پھوٹ گئے۔ ہماری دلہن نازک ہے، کوئی بکواس میں برداشت نہیں کروں گا، ولید نے جیسے سب کو وارننگ دیا اور پھر ابیر کو لیے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ابیر کو صوفے پر بٹھا کر ولید نے اس کے آگے پانی کا گلاس کیا جسے اس نے غصے سے جھٹک دیا۔ مجھے واپس جانا ہے، ابیر نے غصے سے کہا۔ پرسوں چلیں گے، انکل آنٹی کو بھی تو انفارم کرنا ہے۔ ولید نے اس کے رویے کو نظر انداز کرتے محبت سے کہا، اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ؟ ابیر سسکی، کیا سوچیں کہ میرے ماں باپ؟ کیسی حرکت کر دی ابیر نے۔ ابیر کا غم حقیقی تھا۔ میں سب سنبھال لوں گا ابیر، پلیز مجھ پر یقین کرو۔ ولید کا رویہ نرم تھا۔ تم پر یقین کروں؟ سیریسلی؟ ابیر کے طنز پر ولید نے اسے دیکھا، کتنی بے اعتبار ہو گئی تھی وہ۔ ولید خاموش رہا۔ جب یہ بات ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی تو وہ مجھے نوکری سے نکال دیں گے، ابیر نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ کوئی کچھ نہیں کرے گا، میرے علاوہ باقی تمام کیسز پر تم کام کر سکتی ہو، ڈپارٹمنٹ بھی میرا ہے اور انسٹرکشنز بھی میری ہیں۔ ولید نے اسے تسلی دی اور اس کی تسلی پر ابیر نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ میں نوکری خود چھوڑ دوں گی، مجھے تمہارا احسان نہیں چاہیے، ابیر نے غصے سے کہا۔ لیکن مجھے تمہارا ساتھ چاہیے ابیر، ہر قدم پر محبت کرتا ہوں تم سے، اس تنہا شخص پر رحم کھاؤ، کیا میرا محبت پر کوئی حق نہیں؟ ولید نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، محبت زبردستی نہیں ہوتی۔ ابیر نے ولید کا ہاتھ جھٹکنا چاہا۔ ہو جاتی ہے، دیکھنا میں تم میں محبت پیدا کر دوں گا۔ ولید نے اس کی آنکھوں کو لبوں سے چھوتے ہوئے کہا، تم نفرت پر قائم رہو، ہم محبت پر رہتے ہیں، ایک دن ہم دونوں جو ایک دوسرے سے عشق ہو ہی جائے گا۔ ولید نے وثوق سے کہا۔ ابیر اس انداز پر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ معاف کر دو نا یار، یہ سب ضروری تھا؟ اگر میں تمہیں سب سچ بتا دیتا تو بتاؤ، کرتی تم مجھ سے شادی؟ کبھی نہیں، اور محبت اور جنگ میں تو ویسے بھی سب جائز ہوتا ہے نا۔ ولید نے اسے تصدیق کی۔ ابیر کے پاس اس کے کسی سوال کا جواب نہ تھا، وہ شخص اسے لاجواب کر چکا تھا۔ ابیر کچھ تو کہو۔ اوہ سوری باس، کچھ تو کہیں۔ ولید نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، اگر مجھے تم سے محبت کبھی نہ ہوئی تو؟ ابیر نے اسے ڈرایا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تمہاری نفرت کے سہارے زندگی گزار لوں گا اور تم میری محبت کی چھاؤں میں زندگی گزار لینا۔ ولید نے نرمی سے کہا۔ کسی طور پر بھی یہ شخص پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ابیر کی کسی بات سے اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ ڈھیٹ ہو تم بہت، ابیر نے جل کر کہا اور اس کی بات پر ولید کا قہقہہ بلند ہوا۔ اب تو اسی ڈھیٹ کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے ڈیئر، ولید نے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا اور ابیر مزید ضد کرنے کی پوزیشن میں نہ رہی۔ اب ضد کر کے فائدہ بھی کیا تھا؟ جو ہو چکا تھا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ابیر کے پیرنٹس کے سامنے بیٹھے تھے۔ ولید نے سب کچھ سچ سچ ان لوگوں کو بتا دیا تھا۔ سب سے پہلے تو ان کی آنکھوں میں خوف اترا، پھر حیرت۔ ولید کی آنکھوں کی سچائی پر ہر چیز پر بھاری تھی۔ انکل جیسا آپ لوگ کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن کسی صورت بھی ابیر کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ مجھے بدلنا چاہتی ہے، اس سے کہیں محبت سے بدل دے مجھے۔
اف تک نہیں کروں گا، لیکن جدائی برداشت نہیں کروں گا، اس لیے آپ سب اس رشتے کی حقیقت تسلیم کر لیں۔ ابیر نے چونک کر ولید کو دیکھا۔ وہ سنجیدہ شخص اس کے لیے مخلص تھا، اور آج کے دور میں مخلص لوگ مشکل سے ملتے تھے۔ ماما بابا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ابیر کی طرف جو ٹٹکی باندھے ولید کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، لیکن تمہیں اپنی یہ ساری کرمنل ایکٹیویٹی سے ابیر کو دور رکھنا ہوگا، اور ہم تو چاہتے ہیں تم یہ سب چھوڑ دو پلیز۔ بابا نے اپنا مدعا پیش کیا، اور ابیر کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ولید کو اسبات میں سر ہلاتے دیکھا۔ تو کیا وہ اپنا کام بھی ابیر کے لیے چھوڑ دے گا؟ ولید کی حامی نے ابیر کے دل پر پہلی دستک دی تھی۔ یہ شخص واقعی اسے خاص کر رہا تھا، اور پھر ماما بابا نے بھی اس رشتے کو قبول کر لیا تھا۔ وہ دونوں ان کے ساتھ اچھا سا ڈنر کر کے اس وقت واپسی کے سفر پہ تھے جب ولید نے ابیر کا ہاتھ تھاما تو اس نے جھٹکا نہیں، نہ نفرت کا اظہار کیا۔ میں جنگل میں نہیں رہوں گی، کہیں اور گھر لیں آپ، ابیر نے کھڑکی سے باہر دیکھتے نرمی سے کہا، اور اس کی بات پر ولید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی بات نے ولید کو 7ویں آسمان پر بٹھا دیا تھا۔ اس سے فوراً گاڑی سڑک پر رکی اور کھینچ کر ابیر کو سینے سے لگا لیا۔ او ڈارلنگ، آپ کا حکم سراخوں پر، آپ تو باس ہیں ہماری، جو کہیں گے بندہ غلاموں کی طرح مان جائے گا، ولید نے اس کی آنکھ کو چومتے ہوئے کہا، اور ابیر نے خاموشی سے اپنا سر اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ یہ شروعات تھی ایک محبت بھرے سفر کی۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ابیر نے اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کی ایک شرط رکھی تھی، اور وہ تھی ولید اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور جو سزا قانون اسے دے وہ اس کو ایکسیپٹ کرے۔ آج سے 5 سال پہلے ولید نے قانون کے آگے خود سرنڈر کر دیا تھا۔ اس کے تعلقات اتنے تھے کہ تمام گناہوں کی سزا اسے 5 سال قید اور چند لاکھ ڈالر جرمانے کی صورت میں ملی تھی، ورنہ اس کی سزا تو شاید عمر قید تھی۔ ابیر ایک خوشگوار زندگی کی شروعات کرنا چاہتی تھی، ایک عام انسان کے ساتھ، نہ کہ ایک کرمنل کے ساتھ۔ جس رات ابیر نے یہ شرط رکھی تھی کہ اسے سرنڈر کرنا پڑے گا، ولید کئی لمحے بول نہیں پایا تھا، لیکن وہ ابیر کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھا۔ اس نے یہ 5 سال کیسے گزارے تھے یہ وہی جانتا تھا، ہر پل ہر لمحے ابیر سے ملنے کی قریب ہوتے ہوئے۔ ابیر ہفتے میں ایک دفعہ اس سے ملنے آ جاتی تھی، اور وہ دن ولید کے لیے سب سے بہترین دن ہوتا تھا۔ آج 5 سال بعد ولید سکندر واپس آ رہا تھا۔ ابیر نے گھر کے کونے کونے کو سجایا تھا، ہر چیز کو نئے سرے سے ترتیب دی تھی۔ ان 5 سالوں میں ابیر کے دل میں ولید نے اپنی محبت کے پودے کو ایک تناؤ درخت بنا دیا تھا۔ وہ وائٹ فینسی کوٹ میں تیار کھڑی تھی۔ اس نے ایک آخری نظر آئینے میں اپنے عکس پر ڈالی اور مسکرا دی۔ ولید کو ابیر پر سفید رنگ بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، ہر طرف سفید پھولوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ آج تو مسکراہٹ ایک پل کے لیے اس کے چہرے سے جدا نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں سے ایک نئی زندگی کی شروعات ہونے والی تھی۔ 2 سال پہلے ابیر نے انٹیلیجنس کی نوکری چھوڑ دی تھی۔ وجہ بے انتہا کرپشن تھی۔ ہر سینئر آفیسر کرپشن کرتا تھا، اور اس کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ نوکری چھوڑ کر ابیر نے لیدر گارمنٹس کی کمپنی سٹارٹ کی تھی۔ کام چھوٹے پیمانے پر تھا، لیکن 2 سالوں میں اپنی محنت سے وہ اس کمپنی کو کافی پروان چڑھا چکی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ولید آ کر اس کمپنی کو سنبھالے گا۔ وہ مسکراتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی، کیونکہ اب نیچے سے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ولید نے اسے لینے آنے سے منع کر دیا تھا، وہ خود اس کے پاس آنا چاہتا تھا۔ ابیر نے لاؤنج پہ دیکھا، ولید سامنے تھا، وہی شان و شوکت کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا۔ نوکر اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے، ہمیشہ کی طرح۔ ابیر قدم قدم چلتی ولید کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دونوں کی نظریں ملی، اور جیسے ولید کسی کام نہ رہا۔ جا سکتے ہیں آپ سب یہاں سے، ولید نے ہاتھ اٹھا کر سب کو جانے کا کہا، اور سارے ملازمین سر جھکا ہی کمرے سے نکل گئے۔ کیسی ہو؟ ایک مدھم سرگوشی ہوئی۔ ابیر نے خفا نظروں سے اسے دیکھا۔ 5 سال انتظار کے بعد کیسی ہو سکتی ہوں؟ لہجے میں ناراضگی واضح تھی۔ یہ بھی آپ کا حکم تھا باس؟ ولید نے شرارتی لہجے میں کہا۔ ہاں تو ایسے کام ہی کیوں کیے؟ یا کرمنل نہ ہوتے، یا مجھ سے محبت نہ کرتے؟ 5 سال مجھے بھی اذیت پر لٹکائے رکھا، ابیر نے خفگی سے کہا۔ پہلے قانون کی سزا بھگتی ہے، اب آپ کی سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں باس۔ آپ بس حکم کریں ہماری سزا۔ ولید نے اس کے بازو تھام کر اسے بے حد قریب کرتے ہوئے کہا۔ وہ ولید کی ایسی قربت پر شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ڈیٹ پر چلیں میرے ساتھ، ابیر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ پہلے ہی ساری ارینجمنٹس کر چکی تھی۔ اوہ میری ہوشیار بیوی، ولید نے لبوں سے اس کی آنکھیں نم کرتے کہا۔ جہاں کہیں گے ہم چلنے کو تیار ہیں،
ولید نے اب اس کے گالوں کو چھوا۔ آپ دور ہوں گے تو ہم کہیں چلیں گے نا، عبیر نے بے بسی سے کہا۔ 5 سالوں بعد کوئی سلاک پیچ بھی نہیں ہے، گلے لگا کر محسوس تو کر لینے دو کہ تم میرے سامنے ہو۔ عبیر اس کی بات پر شرما گئی اور ولید نے اسے باہوں میں بھیج لیا۔ چلے نا، آپ تو ایسے ہی رات گزار دیں گے، عبیر کی بھینچی بھینچی سی آواز گونجی۔ کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی؟ ولید نے سرگوشی کے ساتھ ایک ننھی سی گستاخی کی۔ ولید پلیز، میں نے اتنی محنت سے ارینجمنٹس کی ہیں، عبیر نے نروٹھے لہجے میں کہا۔ اوکے ناراض مت ہو، چلو کہاں چلنا ہے؟ کچھ گھنٹے اور دل پر پتھر رکھ کر گزار لیتے ہیں، ولید نے اس کے آگے سر خم کرتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ تھام کر لیا۔ عبیر اس کے ہاتھ کے لمس پر کسکسائی لیکن اپنی شرم کو اگنور کر کے آگے بڑھی۔ اب عبیر آگے چل رہی تھی اور ولید اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے لگی، پھر ایک لمحے کو تھمی۔ کیا ہم اکیلے چل سکتے ہیں بغیر ڈرائیور اور سیکیورٹی کے؟ عبیر نے مدھم لہجے میں کہا۔ جو آپ کا حکم، ولید نے ہاتھ کے اشارے سے ڈرائیور اور گارڈز کو یہاں سے جانے کے لیے کہا اور خود گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ عبیر اسے راستہ بتاتی رہی اور وہ کبھی سڑک کو دیکھتے تو کبھی عبیر کو دیکھتے ڈرائیو کرتا رہا، لیکن عبیر کا ایک ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ عبیر اسے جھیل کے کنارے لے آئی جہاں اس نے ریزورٹ بک کری تھی، پھولوں سے سجی یارڈ دور سے ہی حسین لگ رہی تھی۔ اوہ میری رومانٹک بیوی، تم نے تو کمال کر دیا، ولید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ واقعی عبیر کی کارکردگی پر خوش ہوا تھا۔ پورے $2000 خرچ کیے ہیں میں نے اس چھوٹی سی ڈیٹ پر، عبیر نے پرجوش ہو کر اسے بتایا اور وہ اس کے انداز پر ہنس دیا۔ مجھ سے لے لینا لڑکی، پریشان مت ہو، ولید نے اسے چھیڑا۔ میں نے اس لیے تو نہیں بتایا آپ کو، عبیر نے خفگی سے کہا اور اس کے ناک چھڑوانے پر ولید ہنس دیا۔ اوکے آئی ایم سوری، اب اندر چلیں، مجھے بھوک لگی ہے، ولید کے انداز پر عبیر شرما گئی۔ ارے بھائی واقعی بھوک ہی لگی ہے، بتاؤ تو ذرا مینیو کیا ہے؟ عبیر کے گھورنے پر ولید نے ہنستے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ تھام کر یارڈ کی طرف بڑھا۔ سب کچھ مکمل تھا۔ وہ یارڈ پر کھڑی تھی جب سفید شرٹ میں ولید وہاں آیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے کھانا کھایا تھا، سورج ڈھلنے لگا تھا، ہر چیز خوبصورت تھی، ہوا میں الگ سا خوشبو جوش تھا جو دلوں کی دھڑکنوں کو بڑھا رہا تھا۔ ولید نے عبیر کے کندھوں پر شال اوڑھائی۔ ٹھنڈ لگ جائے گی، ولید نے آہستہ سے کہا۔ یہ ٹھنڈ نہیں، سکون ہے، عبیر نے مسکرا کر کہا۔ کیا تم جانتی یہ جھیل آج ہماری نئی شروعات کی گواہ ہے؟ ولید نے اس کے گرد بازو بند کرتے ہوئے کہا اور اس کے کندھوں پر ٹھوڑی ٹکائی۔ دونوں دھیرے سے مسکرائے۔ زندگی میں اگر ولید نے برا کیا تھا تو اپنے کیے کی سزا بھی بھگتی تھی، اپنے محبوب کی رنگ میں رنگنے کے لیے اس کے مطابق بھی چلا تھا، تو اب کیسے ممکن تھا کہ اسے اس کی محبت نہ ملتی؟ وہ مطمئن تھا تو عبیر بھی بہت خوش تھی کیونکہ اب دونوں کی زندگی مکمل جو ہو گئی تھی۔